السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک خاص سبق، ایک خاص ویڈیو ہے۔ وہ اس بھائی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ میں ٹائلز کی شاپ میں کام کرتا ہوں اور ٹائلز کے مطابق جو ہے نا کوئی ویڈیو بنائے جس میں ٹائلز کے بارے میں باتیں ہوں، ٹائلز شاپ کے بارے میں باتیں ہوں۔ تو یہ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اس ویڈیو میں جو کچھ کمی ہوگی الفاظ کی یا الفاظ جملے ایسے ہوں جو ہم نے اس میں استعمال نہ کیے ہوں اور آپ کو چاہیے ہوں، تو وہ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں ہی دیتے رہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پھر بھی ضرورت پڑے گی ویڈیو کی تو ہم اس کا پارٹ 2 بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کا پارٹ 2 بنانے کی کوشش کریں گے بعد میں، لیکن اگر اس کی ضرورت پڑی تو، ورنہ ہم کوشش کریں گے کامنٹ سیکشن میں ہی مسئلے حل کرنے کے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہیڈنگ۔ ہیڈنگ کے بعد پہلا جو جملہ ہے، الفاظ ہیں، وہ ہے محل، بلاط، الرخام، السیرامک، احجار۔ تو محل جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ شاپ کو بولتے ہیں، دکان کو بولتے ہیں۔ بلاط جو ہے وہ ٹائلز کو بولتے ہیں، ٹائلز کی دکان۔ اب ٹائلز اور ٹائل بول چال میں ہم دونوں کے لیے بلاط ہی استعمال کریں گے، چاہے مفرد ہو یا جمع ہو، بلاط۔ لیکن فصیحہ میں اس کے مختلف الفاظ آتے ہیں جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہاں بھی کیا بولیں گے؟ بلاط، ٹائل یا ٹائلز۔ محل، بلاط، الرخام، ٹھیک ہے، والسیرامک، اس طرح ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دکانوں پہ اس طرح کے نام لکھے ہوتے ہیں، محل، بلاط، الرخام، والسیرامک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رخام جو ہے ٹائلز کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹائلز کے لیے۔ رخام اور سیرامک ٹائل کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کس قسم کا ٹائل؟ رخام ماربل، سنگ مرمر وغیرہ جس کو کہتے ہیں، اور سیرامک کو کہا جاتا ہے۔ سیرامک اور رخام میں فرق کیا ہے وہ بتاتا ہوں، مختصر سا بتا رہا ہوں۔ تو رخام جو ہے وہ قدرتی پتھر ہوتے ہیں جس کو مختلف اندازوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے کاٹ کر اس کو ایک ماربل کی شکل، اس کو ایک ٹائل کی شکل دے کر اس کو دیواروں پہ اور زمینوں پہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے رخام، جو نیچرل ہوتا ہے، جس میں آپ صرف جو ہے نا ڈیزائن بنا کے اس کو لگاتے ہیں۔ وہ قدرتی پتھر ہوتے ہیں، قدرتی پتھروں کو کاٹ کر آپ ایک قسم کی ٹائل بناتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں۔ سیرامک جو ہے وہ مٹی اور چینی سے بنتی ہے اور اس میں جو ہے نا اس کو ایک خاص درجہ حرارت کے تحت اس کو پکایا جاتا ہے، اس کو کچھ ٹائم کے لیے جو ہے نا رکھا جاتا ہے، اس کے مختلف پروسیس ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جا کے ٹائل بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ہے، قسم ہے کس کی؟ بلاط کی، یعنی ٹائلز کی۔ اور رخام بھی ایک قسم ہے۔ تو رخام جو ہے وہ لگژری اپارٹمنٹس میں، بڑے بڑے جگہوں پہ، خاص VIP وغیرہ گھروں پہ استعمال ہوتا ہے، اور سیرامک جو ہے نارمل استعمال ہوتا ہے، سب استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے دیکھنے میں زیادہ فرق آپ کو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل جو ڈیزائن آتے ہیں تو سیرامک کا ڈیزائن بھی ماربل کی طرح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ سیرامک ہے یا ماربل ہے، مطلب رخام ہے، ٹھیک ہے۔ تو رخام اور سیرامک، تو سیرامک کو نام اسی لیے عربی میں سیرامک ہی دیا گیا کیونکہ پہلے اس میں سیرامک نام تھا نہیں، تو بعد میں دوسری زبانوں سے لے کر وہ نام عربی میں بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ جو کسی زبان کا ایک نام ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں وہ نام ہوتا نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی نام کو دوسری زبان میں ڈال کر اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے اور پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے۔ احجار جو ہے حجر کی جمع ہے اور وہ کہتے ہیں پتھر کو، ٹھیک ہے۔ احجار کا مطلب کہ مختلف قسم کے اور بھی پتھر ہمارے پاس ملتے ہیں، جیسے بولتے ہیں نا ہمارے شاپ میں آپ کو سیرامک بھی ملتا ہے، آپ کو رخام بھی ملتا ہے، ماربل بھی ملتا ہے، سیرامک بھی ملتا ہے، اور قسم کے پتھر بھی ملتے ہیں جو نارمل اپنی حالت میں ہے، اور آپ کے کہنے کے مطابق ہم اس کو اسی طرح سے کاٹ کر ماربل کی شکل میں آپ کو دے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس کے لیے اس طرح کے مختلف نام استعمال ہوتے ہیں، یہ نام ہم نے یاد کرنا ہے۔ بلاط، ٹھیک ہے، ٹائلز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رخام جو ہے اس کی قسم ہے، سیرامک دوسری قسم ہے، اور احجار جو ہے وہ بغیر بنے یعنی را شکل میں جو آپ کو پتھر ملتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو محل، بلاط، الرخام و سیرامک۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاط میں الف لام میں نے نہیں ملایا، وہ کیوں نہیں ملایا؟ کیونکہ وہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی۔ تو بلاط، الرخام و سیرامک، بہت سی دکانوں پہ یہ نام لکھا ہوتا ہے، محل البلاط، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ اور نہیں لکھا ہوتا تو لکھا ہوتا ہے محل البلاط،
تو اگر لکھا ہوتا ہے کہ محل البلاط تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہر قسم کے ٹائلز آپ کو ملتے ہیں، لیکن اگر وہ لکھتا ہے کہ محل بلاط الرخام والسیرامک تو آپ کو یہ 2 قسم کے ٹائلز ملتے ہیں اس میں۔ آج کل جو ہے پلاسٹک کے ٹائلز بھی آئے ہوئے ہیں، پلاسٹک مطلب یہ ہے کہ پلاسٹک کے ٹائلز ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے اور ایک عجیب قسم سے جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے، اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بالکل اصلی ٹائلز ہیں، سیرامک ہے یا مطلب ماربل ہے، لیکن آپ اس کو جب ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پلاسٹک ہے، بالکل ایک قسم کی جو ہے نا نرم سی پلاسٹک ہوتی ہے جس کو آپ ٹچ کر کے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اصل سنگ مرمر وغیرہ نہیں ہے۔ تو محل بلاط الرخام والسیرامک، محل بلاط الرخام والسیرامک، الرخام بول چل میں الرخام، رخام والسیرامک۔ بلاط و رخام، ٹائل اور ماربل، یہ نام صرف آپ کو بتانے کے لیے میں نے لکھے ہیں۔ بلاط کس کو بولتے ہیں؟ ٹائل کو۔ رخام ماربل کو کہا جاتا ہے۔ بلاط الطین والزجاج، مٹی اور شیشے کی ٹائلیں، یہ صرف نام ہے، ٹھیک ہے، میں نام بتا رہا ہوں آپ کو۔ طین جو ہے مٹی کو کہتے ہیں اور زجاج شیشے کو بولتے ہیں، بلاط جو ہے ٹائل ہے۔ تو بلاط آپ جب بار بار سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، یاد آ جائے گا۔ بلاط الطین، الطین تین نہیں، عربی میں اگر ہم تین بولتے ہیں، تین اگر ہم بولتے ہیں عربی میں تین، تو تین کا مطلب ہے انجیر، انجیر کے درخت کو بولتے ہیں یا انجیر کا جو پل ہے اس کو بولتے ہیں۔ طین جو ہے، طین وہ مٹی ہے، ٹھیک ہے، مٹی کو بولتے ہیں۔ والزجاج، زجاج جو ہے شیشے کو بولتے ہیں، گزاز بھی بولتے ہیں، آپ کو بتایا تھا، زجاج۔ بلاط الطین والزجاج۔ الخزف، الخزف چینی مٹی یعنی سیرامک، اس کو خزف بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پرانے زمانے میں جب استعمال ہوتا تھا، پرانے زمانے میں وہ چیزیں بنتی تھی چینی اور مٹی سے، لیکن سیرامک جو ہے وہ ایک خاص قسم پروسیس سے نکل کر جو ہے نا ایک ٹائل کی شکل میں جب آتا ہے، یا ٹائل صرف ٹائل نہیں بنتی اس سے، سیرامک سے ٹائلز کی اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص پروسیس سے جب وہ چیزیں نکلتی ہیں تو وہ سیرامک اس کو کہا جاتا ہے کہ سیرامک سے بنی ہے، مطلب یہ سیرامک ہے۔ سیرامک میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ڈلتی ہیں، کس کس چیز سے بنتا ہے، تو اس میں مین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چینی اور مٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چینی اور مٹی۔ تو چینی اور مٹی جو ہے اس میں مین چیزیں ہیں جس سے وہ سیرامک بنتا ہے آگے، تو اور بھی چیزیں اس میں ملتی ہیں، لیکن خزف جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فصحا میں، فصیحہ میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، بول چال میں استعمال نہیں ہوتا، بول چال میں جو ہے سیرامک ہی استعمال ہو رہا ہے آج کل۔ کیونکہ اگر آپ کسی دکان میں جاتے ہیں مثال کے طور پر گڑیوں کی دکان میں، تو گڑیوں کی دکان میں بھی آپ کو جو گڑی کا سٹرپ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے سیرامک سے بنا ہوا ہے، مطلب یہ سیرامک ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی سیرامک سے بنی ہے۔ تو سیرامک کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، صرف ٹائلز نہیں بنتی، اور بھی چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سیرامک کے بننے میں مین چیزیں جن کا کردار زیادہ ہے وہ ہے چینی اور مٹی، ٹھیک ہے۔ التشطیب، تشطیب، تشطیب، تشطیب جو ہے وہ فنیشنگ کو بولتے ہیں، دیواریں، فلورز اور چھتیں وغیرہ جب فنیشنگ ہوتی ہے نا، اس پہ آخر میں جو پالش لگایا جاتا ہے، اس کی فنیشنگ ہوتی ہے، اس کی صفائی کے ٹائم پہ، یا مطلب اس کو کیسے بنایا گیا ہے، اس کی فنیشنگ کیسے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فنیشنگ یعنی اس کو ختم کیسے کیا گیا ہے، اس کا کام آخر میں نظر جو آ رہا ہے وہ کیسا ہے، یعنی اس کی فنیشنگ ہوئی کیسی ہے، تو اس کو تشطیب بولیں گے، تشطیب، التشطیب۔ تو یہ وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹائلز والے بھی استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو۔ تو یہ جو لفظ ہے بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے گاڑیوں کی فیکٹریاں ہیں وغیرہ وغیرہ، کہ کیف تشطیب یعنی اس کی فنیشنگ کیسے ہوئی ہے، تشطیب، التشطیب، التشطیب۔ المحاجر، المحاجر کانیں، کانیں ہوتی ہیں نا جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں، جیسے کوئلہ نکلتا ہے، کوئلے کی کان ہوتی ہے، اور ماربل وغیرہ کی کان ہے، تو وہ کانیں، انسان کی کانیں نہیں، تو محاجر۔ انسان کے کانوں کو بولتے ہیں آذان، ایک کو بولتے ہیں اذن اور جمع آذان، آذان۔ التصمیم والڈیکور، التصمیم والڈیکور، ڈیزائن اور ڈیکوریشن۔ ٹائلز کی دکان میں یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تصمیم اور ڈیکور۔ تو تصمیم اور ڈیکور میں فرق کیا ہے؟ تصمیم دیکھیں، تصمیم ہوتا ہے گھر کا لک، باہر سے جو گھر کا ڈیزائن ہوتا ہے نا، جس طریقے سے آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، کھڑکی کہاں پر ہے، دروازہ کہاں پر لگا ہوا ہے،
اور گھر کے چھت کے اوپر کہ مطلب چھت کیسے دیکھ رہا ہے باہر سے، تو یہ جو ہے اس کو ڈیزائن بولتے ہیں اور اس کو تصمیم بولتے ہیں۔ تصمیم کہ اس گھر کا ڈیزائن کیسے کیا گیا ہے، اس کو کیسے، اس کا نقشہ بنایا کیسے گیا ہے، ٹھیک ہے، لک کیسا ہے اس کا۔ ڈیکوریشن جو ہے، ڈیکور جو ہے وہ گھر کے اندر آپ جو فرنیچر وغیرہ رکھتے ہیں نا، جب آپ اس کو فرنیچر سے اور چیزوں سے جس طریقے سے اس کو لک دیتے ہیں، کارپیٹ وغیرہ بچھاتے ہیں، تو وہ آپ ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ دیواروں پر تصویریں لگانا، سجاوٹ گھر کو دینا، تو گھر کے اندر آپ مینولی جو چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو فکسڈ ہے، جو بلٹ ہے، جس طریقے سے وہ گھر بنایا گیا ہے تو وہ اس کی ڈیزائننگ تھی، اس کی تصمیم تھی۔ لیکن ڈیکوریشن جو ہے وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے، تصویریں لگانا اور جو ہے بڑے بڑے ٹائلز لگاتے ہیں آپ، جو ہے نا اس میں کارپیٹ بچھاتے ہیں، صوفے رکھتے ہیں وغیرہ، تو اس کو ڈیکوریشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ڈیکوریشن ہوتا ہے، تو اس کو ڈیکور بولتے ہیں۔ التصمیم والڈیکور، بہت سی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ محل فلانی للتصمیم والڈیکور، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ تصمیم اس کو ڈیزائن کو کہتے ہیں، تصمیم ہو گیا ڈیزائن، اور ڈیکور جو ہے ڈیکوریشن، یعنی اس کی خوبصورتی، اس کو آراستہ کرنا، اس کو تزئین کرنا، اور اس میں جو ہے نا چیزیں لگانا، تصویریں دیواروں پر سے جانا، یا مطلب جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ مینولی جو ہے ہم کام کرتے ہیں چھوٹا چھوٹا، ایک چیز نکال کے دوسری لگا دی، تیسری نکال کے چوتھی لگا دی، لیکن گھر کا جو مین ڈیزائن ہوتا ہے، جو بلٹ ہوتا ہے، اس کو ہم تصمیم بولیں گے۔ مکینہ تقطیع البلاط، مکینہ تقطیع البلاط، ٹائل کٹنگ مشین، کاٹنے کا آلہ، یعنی مکینہ جو ہے مشین کو بولتے ہیں، مکینہ مشین، سیم ہو گیا۔ مشین بھی بول سکتے ہیں، بول چال میں بولا جاتا ہے، آج کل سمجھ میں آتی ہے لوگوں کی، مشین بولتے ہیں، بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مکینہ بھی بولتے ہیں۔ تقطیع، تقطیع، گس بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، گس، مکینہ مشین، تقطیع کاٹنا، البلاط ٹائل، یعنی ٹائل کاٹنے والی مشین، ٹائل کاٹنے کا آلہ، تو مشین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مکینہ تقطیع البلاط، مکینہ تقطیع البلاط۔ عامل بلاط، عامل بلاط یا مبلط، مبلط، ٹائل ورکر یا ٹائل سیٹر جو ہوتا ہے، ٹائل فکسر، ٹائل سیٹر، ٹائل ورکر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں، عربی میں عامل بلاط، عامل بلاط، اور مبلط بھی بولتے ہیں، مبلط، ٹھیک ہے۔ تو عامل بلاط بولیں تو یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے بات، اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو یہ نام۔ عامل جو ہے لیبر کو بھی بولتے ہیں، اور عامل کام کرنے والا، ورکر، کس چیز کا ورکر؟ بلاط، ٹھیک ہے، ٹائل ورکر، یعنی یہ ٹائل کا کام کرتا ہے۔ تو عامل کے بعد آپ جو بھی لفظ لگائیں گے، عامل یہ، عامل وہ، عامل سیارہ یعنی گاڑیوں کا کام کرتا ہے، عامل بلاط یہ ٹائل کا کام کرتا ہے، عامل عادی کہ مطلب نارمل لیبر ہے، یہ عام طور پر لیبر کے لیے عامل عادی لکھتے ہیں کہ عامل عادی یعنی اس کو کسی کام پر بھی لگا دو تو کر دے گا۔ تو عامل بلاط یہاں پہ یہ ٹائل ورکر ہے، اور ٹائل سیٹر کو بھی کہتے ہیں، اور مبلط بھی بولتے ہیں، مبلط، لیکن عامل جو ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، عامل بلاط، عامل بلاط۔ ترکیب و گس البلاط، ترکیب و گس البلاط، ٹائل فکسنگ اور کٹنگ۔ ترکیب ہوتا ہے فکسنگ، ٹھیک ہے، اور گس جو ہے کٹنگ کو بھی بولتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ گس وہاں پہ بھی تقطیع میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں مشین کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اب یہاں پہ ہم بولیں گے ترکیب و گس البلاط، تو گس جو ہے کاٹنے کو بولتے ہیں، تقطیع بھی بولتے ہیں، گس بھی بولتے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ، موقع محل پہ جو ہے نا الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ترکیب و گس البلاط، ترکیب و تقطیع دونوں بول سکتے ہیں، یہاں پہ بھی تقطیع بھی استعمال ہو سکتا ہے، ترکیب و تقطیع البلاط، ترکیب و گس البلاط، ترکیب و گس البلاط۔ ازالہ البلاط القدیمہ، ازالہ البلاط القدیمہ، ازالہ البلاط القدیمہ، پرانے ٹائلز ہٹانا۔ ازالہ کا مطلب ہے کسی چیز کا ہٹانا، کسی چیز کا ختم کرنا، اس کو ڈیمولش کرنا وغیرہ، ڈیمولشنگ کو کہتے ہیں۔ البلاط ٹائلز، القدیمہ پرانے۔ تو یہاں پہ چونکہ ہم نے بتایا تھا کہ بول چال میں بلاط جو ہے جمع کے لیے بھی آتا ہے، تو اس لیے قدیمہ جو ہے اس کے صیغے پر لائے واحد مؤنث کی، کیونکہ بلاط قدیمہ یہ موصوف صفت ہے۔ موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے کہ موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی، لیکن یہاں پہ چونکہ بلاط جو ہے مذکر
کی صیغے پہ آیا ہے، لیکن ہم نے بولا تھا کہ جمع کے لیے آتا ہے، اور غیر ذوی العقول جو ہیں وہ جب اس کی جمع آتی ہے تو وہ واحد مؤنث کی صیغے پہ آتی ہے، تو قدیمہ اس لیے ہم واحد مؤنث کی صیغے پر لائے۔ آپ کو بتایا تھا کہ بلاط جو ہے وہ مفرد ہی آئے گا، چاہے مفرد ہو یا جمع ہو، لیکن ہم اس کو بلاط ہی بولیں گے، تو اس لیے یہاں پہ بھی البلاط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ازالہ البلاط القدیمہ یا ازالہ البلاط القدیم، اگر ایک ہے تو قدیم، اگر زیادہ ہے تو قدیمہ۔ ازالہ البلاط القدیمہ، ازالہ البلاط القدیمہ۔ تو جو ٹائل ورکر ہوتے ہیں یا ٹائل شاپ ہوتا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لازم ہوتی ہیں، جس کو وہ میجرمنٹ کرتے ہیں۔ کس چیز سے میجرمنٹ کرتے ہیں؟ ایک ہے میزان الماء، میزان الماء، پانی کا توازن چیک کرتے ہیں۔ تو یہ ٹائلز کی جو شاپس ہوتی ہیں بڑی بڑی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کا توازن بھی چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کیسے چیک کرتے ہیں اور کیوں چیک کرتے ہیں، وہ تو ایکسپرٹس کو پتہ ہوتا ہے، کہ جنہوں نے وہ کام کیا ہوتا ہے ان کو پتہ ہے۔ لیکن میزان جو ہے، میزان کہتے ہیں توازن، ٹھیک ہے، جہاں پہ چیزوں کو ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ میزان وہ جگہ، وہ چیز جہاں پہ چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے، چیزوں کو ناپا جاتا ہے، چیزوں کو تولا جاتا ہے، تو اس کو میزان کہیں گے، میزان۔ الماء پانی، میزان الماء یعنی پانی کا موازنہ کرنے والی آلہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ پانی کا موازنہ کیا جاتا ہے، پانی کو چیک کیا جاتا ہے، تو میزان الماء یہ بھی ہوتا ہے اس میں۔ اور بھی دو تین ہیں، میزان اللی، ٹھیک ہے، میزان اللی یہاں کیا ہوتا ہے کہ دو متبادل الیکٹریکل چارجز کا توازن کیا جاتا ہے، ان کے توازن کو چیک کیا جاتا ہے، تو میزان اللی بولتے ہیں اس کو۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے وہ بھی مجھے زیادہ نہیں پتہ، ایکسپرٹس کو پتہ ہے، لیکن ٹائلز کی دکان میں یا ٹائلز والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں چیک کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو کامنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں۔ تو میزان اللی، دو متبادل الیکٹریکل چارجز کا موازنہ کیا جاتا ہے، ان کو چیک کیا جاتا ہے۔ کیوں چیک کیا جاتا ہے؟ تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ پرابلمز وغیرہ تو آ سکتے ہیں، ان کا کچھ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، کچھ ریزنز ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹائل لگانے سے پہلے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے یا نہیں، یا ایسا ہے یا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ مطرگہ یا شکوش، چکوش، ہتھوڑا، شکوش بھی بولتے ہیں، چکوش بھی بولتے ہیں، آج کل بولا جاتا ہے۔ اور مطرگہ جو ہے وہ اس میں آلہ ہے، ٹھیک ہے، تو مطرگہ ہتھوڑا وغیرہ جو اس کو بولتے ہیں، مطرگہ، مطرگہ بول چال میں بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن فصیحہ میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے، مطرگہ، ٹھیک ہے۔ اور شکوش بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے، آج کل لوگ سمجھتے ہیں۔ تو مطرگہ کے لیے میں نے لکھا ہے، گاف بھی لکھا ہے آگے، وہ گاف کا مطلب ہے کہ مطرقہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو بولیں گے مطرگہ، مطرگہ، ٹھیک ہے۔ شکوش ہم اس کو بولیں گے چکوش بھی بول سکتے ہیں، چکوش، چکوش یعنی ہتھوڑا۔ مطرگہ، شکوش، مطرگہ، شکوش، تو یہ بھی ٹائلز کی دکان میں ہوتی ہیں چیزیں، وہ استعمال کرتے ہیں، ٹائل ورکر جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے ہتھوڑا، وہ استعمال کرتے ہیں اس کو، تو اس لیے ہم نے اس کا نام لکھا مطرگہ یا شکوش یا چکوش۔ دلو، دلو یا سطل، سطل بالٹی، بالٹی کو بولتے ہیں دلو یا سطل، دلو، سطل، سطل جو ہے بالٹی کو بولتے ہیں، دلو یا سطل۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک عامل بلاط کے پاس ہوتی ہیں۔ عامل بلاط جو ہے وہ ٹائل ورکر ہے، یہ چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، یعنی موازنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بالٹی بھی ہوتی ہے، ہتھوڑا بھی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے پاس ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر وہ کام نہیں کرتے، تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کے لیے۔ دلو، سطل، ان دونوں میں سے ایک بولیں، سطل زیادہ استعمال ہوتا ہے، سطل۔ بلاط کیا ہے؟ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، باقی اور بھی اگر الفاظ ہیں، جملے ہیں اس متعلق اور اس ویڈیو کے متعلق، تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، جملے لکھیں، اور آپ کے پاس بھی اگر کچھ کویسچنز ہیں تو وہ بتائیں، ہم ان کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی تو اس پر دوسری ویڈیو بھی بنے گی انشاءاللہ۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔